بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وروضة محمد في الرياض وقبر محمد في القبور وقلب محمد في القلوب وصدر محمد في الصدور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام معزز السامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کا ہم پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ علی آئے بند کر، آئے بند کر، میرا شور کر، ہاں یہ بند کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ جن عورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، یہ ساری عورتیں مومنین، ایمان والے اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان ماؤں میں سے ایک امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ رمضان المبارک میں دوسرے عنوانات پر گفتگو اور بیانات ہوتے رہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں ایمان والوں کے ایمان کی تازگی ہے، مومنین کے ایمان کی روح ہے، صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مستورات کے لیے بھی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی سیرت میں
بہت سارا مفید مواد ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فضیلت والی پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے بہت فضائل بیان فرمائے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل موجود ہیں۔ اب ساری باتیں ایک ہی بیان میں آدمی عرض نہیں کر سکتا، ہاں کچھ گزارشات سیدہ عائشہ کے عنوان پہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے ازواج مطہرات اگر آپ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ جب یہ آیت تخییر اس کو کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اللہ اختیار دے رہا ہے، دنیا یا دنیا کی زیب و زینت، اللہ اور اس کا رسول اور آخرت، یہ آپ کو اختیار ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سے یہ بات فرمائی، اور اس وجہ سے کہ عائشہ کم عمر تھی، ازواج میں سب سے چھوٹی عمر والی سیدہ عائشہ تھی۔ عائشہ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ خود فیصلہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹی عمر کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کچھ اور کر بیٹھیں، اور دلی جھکاؤ، دلی محبت وہ بھی پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدہ عائشہ سے زیادہ تھی۔ تو فرمایا عائشہ آپ کو بات سناتا ہوں، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن والد گرامی سے مشورہ کیے بغیر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے اللہ نے کیا اختیار دیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ اختیار دے رہا ہے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت، اللہ اور اس کا رسول اور آخرت، اس میں جس کو آپ چاہیں اختیار کر لیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ برملا بول اٹھیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر کس کو ترجیح دے سکتی؟ مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت ہی چاہیے۔ ایک لشکر میں سیدہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ لشکر چلتا ایک جگہ پڑاؤ، اب یہاں سے پھر آگے جانا تھا، ذات الجیش کے نام سے ہے۔ جب یہاں سے لشکر جانے لگا تو سیدہ کا ہار گم ہو گیا، اور پہلے تنبیہ بھی ہو چکی تھی کہ پہلے جب
ایک موقع پر سیدہ قضائے حاجت کے لیے تھی، ہودج کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھ دیا، دیکھا نہیں کہ اندر اماں ہے یا نہیں، تو بڑی تنبیہ ہو چکی تھی، اس لیے اماں کا ہار گم ہو گیا، بتا دیا کہ اماں کا ہار نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کی تشکیل فرما دی کہ جاؤ اماں کا ہار تلاش کر کے لاؤ۔ وہ ہار کی تلاش میں چلے گئے، ادھر فجر کی نماز کا وقت قریب ہو رہا، صحابہ سارے انتظار میں کہ ہار آئے گا، ہار والا آئے گا، ہار ملے گا، پھر قافلہ آگے جائے گا، اور ادھر صبح قریب ہو رہی۔ یہ سیدہ کی وجہ سے قافلہ پریشان ہو رہا۔ پریشانی کے اس عالم میں صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر سے کہہ دیا، صدیق آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے یہاں پانی نہیں، اور ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ بیٹی سے۔ جب صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا، جس میں سیدہ عائشہ اور پاک پیغمبر علیہ السلام آرام فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کے کہنے پر اماں کے پاس تشریف لائے، اماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اللہ، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بیٹی ہے لیکن صدیق کی ماں بھی ہے۔ خونی رشتہ اگر دیکھا جائے تو عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، ایمانی، روحانی اور قرآنی رشتہ دیکھا جائے تو یہی عائشہ صدیق اکبر کی ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فرمان ہے کہ پیغمبر کی ساری بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے۔ رشتے میں، خون میں اگر دیکھا جائے تو عائشہ ان کی بیٹی ہے، اور قرآن کے اس فیصلے کی نظر میں دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ کا یہ مقام ہے کہ باپ کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور آرام فرما رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کی گفتگو کی وجہ سے غصہ میں کہ آپ کی وجہ سے قافلہ پریشان۔ کتابوں میں آتے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک چوکا سیدہ کو مار دیا، باپ ہے بیٹی کو مار سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے، لیکن انہوں نے حرکت نہیں کی کیونکہ نبوت ان کی گود کے اندر آرام کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، وقت کی نزاکت ہے، ورنہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ بھی شان والے ہیں اور ازواج بھی شان والی ہیں، کیونکہ صحابہ کی شان دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، صحابہ کی عظمت صحبت رسول کی وجہ سے ہے، لیکن صحابہ کو دیدار وہ جلوت میں نصیب ہے، صحابہ کی صحبت نبوت کی جلوت میں ہے۔ عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ جلوت میں بھی صحبت رسول حاصل ہے، جلوت میں بھی دیدار رسول حاصل ہے۔ عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، خلوت اور تنہائیوں میں بھی صحبت رسول حاصل ہے اور دیدار رسول حاصل ہے۔ یہاں خلوت ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، گود اماں کی ہے، سر حضور کا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اماں فرماتی ہیں کچھ ایسے اعزاز مجھے حاصل ہیں کہ کوئی بیوی، کوئی زوجہ مطہرہ ازواج میں سے کسی کو بھی وہ امتیاز حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہے۔ سب سے پہلا اعزاز
تفصیلات میں نہیں جاتا، کچھ جملے عرض کرتا ہوں، توجہ۔ سب سے پہلا اعزاز عائشہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ریشم کا کپڑا لے کر آئے، تحفے کے طور پر پیغمبر کو خواب میں دے دیا، یہ لو۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ صدق اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرما دیا، انبیاء کا خواب وہی کی طرح ہوا کرتا ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے یہ ریشمی رومال پیش کر دیا، فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ آقا یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ کھول کے دیکھا تو عائشہ کا تصویر اور عائشہ کا فوٹو تھا۔ اللہ، یہ تصویر اور فوٹو تو آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، اس اعزاز کے اندر آقا کی ازواج میں سے کوئی بھی شامل نہیں کہ نکاح سے پہلے جبرائیل اس کی تصویر لایا ہو اور آمنہ کے لال کو پیش کی ہو۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو سیدہ عائشہ کو حاصل ہے۔ کیا اعزاز حاصل ہے؟ یہ فضائل اور مناقب ہے، اور فضائل اور مناقب سے تازگی ایمان ہے۔ ایمان کو تازہ کیجئے، جلا بخشیے، یہ اس میں روحانیت اور ایمانیت ہے۔ اماں فرماتی ہیں، تحدیث بن نعبہ کے طور پہ عرض کرتی ہوں، یہ اعزاز بھی صرف مجھے حاصل ہے کہ کنواری اور باکرہ نبوت کے نکاح میں آئی، کوئی اور زوجہ ایسی نہیں، یا بیوہ نکاح میں آئی یا مطلقہ نکاح میں آئی، میں عائشہ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کنواری اور باکرہ نبوت کے نکاح میں آئی ہو، کم سن کم عمر۔ اللہ اللہ، یہاں ایک جملہ یاد آ گیا، سیدہ فاطمہ یہ اور ادھر سیدہ عائشہ، یہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ فاطمہ کے بھی کیا کہنے، اللہ اللہ۔ عائشہ نے جب یہ کہا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی، تو فاطمہ بول اٹھی کہ میری ماں کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرنے لگی، آپ کا یہ اعزاز کہ آپ باکرہ حضور کے نکاح میں آئی، ارے میری ماں کا یہ اعزاز ہے کہ کنوارہ رسول جس کو ملا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ کنواری حضور کے نکاح میں آئی، یہ عائشہ کا اعزاز ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد ہے 11 ہیں، 11 نکاح ہیں، بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں، باندیوں کو ملاؤ اور زیادہ، یا مختلف روایات موجود ہیں۔ یہ خدیجہ بھی شان والی ہے، یہ سیدہ سودا بھی شان والی ہے، یہ سیدہ حفصہ بھی شان والی ہے، یہ سیدہ جویریہ بھی شان والی ہے، یہ سیدہ زینب بھی شان والی ہے، یہ زینب بنت خزیمہ بھی شان والی ہے، یہ سیدہ ام سلمہ بھی شان والی ہے، یہ سیدہ ام حبیبہ بھی شان والی ہے۔ اعزاز رکھتی ہیں کہ نبوت کا بستر، نبوت کے ساتھ آرام کرنے والی ازواج مطہرات ہیں، یہ سب کا اعزاز ہے۔ لیکن عائشہ وہ شان والی ہے کہ نبوت کا بستر ہے، عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ رہا ہے، یعنی بستر نبوت پر عائشہ کی موجودگی میں جبرائیل وہی لے کر آ رہا ہے۔ یہ اعزاز صرف عائشہ کو حاصل ہے کہ عائشہ کی موجودگی میں بستر رسول پر جبرائیل وہی لے کر آ رہا ہے۔ کسی زوجہ مطہرہ کو یہ اعزاز نہیں کہ ان کے بستر پر، نبوت پر، ان کی موجودگی میں اللہ کا کلام آیا ہو، وحی آئی ہو۔ یہ صرف عائشہ کی شان ہے کہ عائشہ
بستر نبوت پر موجود ہیں اور جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اعزاز عائشہ ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ فرماتے ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل، آقا فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ عائشہ، یہ جبرائیل آیا ہے، یقرأ علیک السلام۔ اعزاز عائشہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل بھی عائشہ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور سیدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ سیدہ نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنے والی ازواج مطہرات میں وہ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور اس سے پہلے ایک روایت سنا دوں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ مردوں میں تو تکمیل یعنی کامل مرد سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ عورتوں میں سے کامل عورتیں وہ مریم بنت عمران ہے، یہ کامل تھی، اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ بھی کامل تھی۔ اور اسی موقع پر فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اور سنو، عورتوں میں کامل دو تھی، لیکن عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تمام کھانوں میں سب سے عمدہ کھانا، لذیذ کھانا، اعلیٰ قسم کا کھانا، عرب میں سب سے اونچا طعام وہ طعام سرید ہے۔ فرمایا کامل تو عورتوں میں دو ہیں، لیکن ساری عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سے سرید کے کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت۔ یہ کون ہے؟ یہ عائشہ ہے ام المومنین۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سبحان اللہ کہو۔ آقا نے فرمایا عائشہ، دیکھو بیوی سے محبت، یہ نبوت کی ذات۔ سوال کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کس کا نام لیا ہے؟ کس کا نام لیا ہے؟ عائشہ کیا ہے؟ بیوی رسول ہے، زوجہ رسول ہے۔ تو بیویوں والو اس بات کو بھی مد نظر رکھو، محبت کے لائق اب آپ کی ہی زوجہ ہے۔ مستورات میں، عورتوں میں سب سے زیادہ لائق محبت وہ آپ کی بیوی ہے۔ ادھر ادھر تو انبار ہیں، اور اظہار محبت میں کیا کیا تانے بانے اور کیا سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لائق، دیکھو یہ تو محبت ہی نہیں، یہ تو بے غیرتی اور بے حیائی ہوگی کسی اور کے سامنے۔ وہ چاہے الفاظ ہم محبت کے کہتے رہیں، یہ محبت نہیں ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خلاف شریعت ہے۔ کیا عرض کروں، لائق محبت عائشہ ہے۔ فرما بیوی تو خدیجہ بھی ہے، بیوی تو سودا بھی ہے، بیوی تو حفصہ بھی ہے، بیویاں تو 11 ہیں، بیویاں تو 9 موجود ہیں، لیکن سوال کیا گیا آقا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کیا فرما؟ عائشہ، یعنی پیغمبر کی سب سے زیادہ محبت والی محبوبہ یہ عائشہ ہے۔ اللہ اللہ، اس صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میرا سوال تو عورتوں سے متعلق تھا ہی نہیں، من الرجال
مردوں میں سب سے محبوب، فرما ابو عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق سب سے محبوب ہے۔ یہ محبوب گھرانہ ہے۔ اللہ اللہ، یعنی سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، اور اس کا نقشہ یہ ہے کہ آقا عیدگاہ میں تشریف لائے، ایک بچہ رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول والد فوت ہو گیا، والدہ کے پاس اتنا نہیں کہ مجھے نئے سوٹ لے کر دیتی، آج سارے لوگوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا، میرے پاس نہیں، اس پر رو رہا تھا۔ آقا نے ارشاد فرما ازواج تو اور بھی ہے، محبت محبت، فرما ارے نوجوان الا ترضا، اس بات پہ راضی نہیں کہ آج کے بعد تیرا باپ میں محمد اور تیری ماں عائشہ صدیقہ؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ ازواج تو اور بھی ہیں، لیکن نام کس کا لیا؟ عائشہ کا۔ صحابہ بھی، صحابہ پہ قربان جائیں، منشاء رسول کو دیکھتے تھے اور منشا کو پہچان کر تحفے پیش کرتے تھے۔ صحابہ کو پتہ تھا سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، حالانکہ رسول پر یہ چیز فرض نہیں تھی کہ ترتیب قائم رکھیں، جب بھی آپ کو جہاں مرضی آپ کو اختیار حاصل تھا، لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف پہ قربان جائیں، پھر بھی آپ نے باری تقسیم کی ہوئی تھی، لیکن جب عائشہ کی باری آتی صحابہ کے تحفے بڑھ جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرما محبوبہ ہے، محبوبہ کی باری ہے، محبوبہ کے موقع پر صحابہ تحفے پیش کر رہے تاکہ محبت بڑھ جائے، تو اس پر ازواج مطہرات نے شکوہ بھی دائر کروا دیا۔ یعنی عائشہ کہتی ہے کہ میں کواری نبوت کی نکاح میں آئی، یہ احساس عائشہ ہے، میرے بستر پر جبرائیل وحی لے کر آیا، احساس عائشہ ہے، جبرائیل سلام لے کر آیا، یہ احساس عائشہ ہے، اور ساری ازواج میں سب سے زیادہ پیاری اور محبت والی، جس کو نبوت کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ عائشہ ہے۔ ارے جلوتوں میں سب دیدار کرنے والے جلوتیں دیکھ کر نبوت احساس دے رہی ہے، یہ صدیق ہے، یہ فاروق ہے، یہ حیا والا ہے، یہ پیکر شجاعت ہے، یہ امین الامہ ہے، یہ فقیہ الامہ ہے، یہ احساس نبوت جلوت میں دیکھ کر صحابہ کو دے رہی ہے۔ لیکن عائشہ اور ازواج مطہرات، میں اماں تم پہ قربان جاؤں، آقا نے تمہاری جلوتوں کو بھی دیکھا ہے، تمہاری خلوتوں کو بھی دیکھا ہے، تمہارے دنوں کو بھی دیکھا ہے، تمہاری راتوں کو بھی دیکھا ہے، ارے اجالوں میں بھی دیکھا ہے، تاریکی اور تنہائی میں بھی دیکھا ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد نبوت جس سے سب سے زیادہ پیار کر رہی ہے وہ کون ہے؟ عائشہ۔ یہ بھی احساس ہے، دیکھو جلوتوں میں دیکھ کر، ان کی یہ جلوت کی زندگی دیکھ کر تنہائیاں اور خلوتیں اس طرح سے نہیں حاصل جس طرح سے ازواج کو اور عائشہ کو حاصل ہے، اس طرح سے ان کی خلوت اور تنہائیوں کو دیکھ کر نبوت جس سے سب سے زیادہ پیار کر رہی ہے وہ کون ہے؟ عائشہ۔ سید عائشہ کے عنوان پہ قرآن کی آیتیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بہت زیادہ تفصیل میں۔ احساس عائشہ، بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق خیمے کے اندر آئے، اماں کی گود میں نبوت نے سر رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ کر چوکا دے دیا کہ آپ کی وجہ سے سارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ احساس عائشہ ہے، گود عائشہ اور سر مصطفیٰ کا۔ آہا سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اماں فرماتی ہیں مجھے یہ احساس حاصل ہے جب نبوت دنیا سے پردہ فرما رہی تھی تو گود عائشہ کی تھی، سر مصطفیٰ کا تھا۔ اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، آقا ارشاد فرما رہے تھے، عائشہ سن رہی تھی، آقا کا سر مبارک تھا، عائشہ کی گود تھی، آقا کا منہ مبارک تھا۔
تھا، ایسا کہ مسواک تھا، آقا کا منہ مبارک تھا، ایسا کہ چبایا ہوا مسواک تھا، یہ آخری خوراک مصطفیٰ، ایسا کہ مسواک ہے آخری چیز جو نبوت کے منہ میں آ رہی، وہ ایسا کہ چبایا ہوا مسواک ہے، آخری لمحہ یہ گود ایسا کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے، دنیا سے پرواز فرما رہے۔ یہ اعزاز اگر کسی اماں کو ملا ہے تو وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ اعزاز یہاں یہ نقشہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ماں بیٹی کے پاس تشریف لائے اور آ کے چوکا دے دیا تو اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ وضو میں، نماز میں وضو فرض ہے اور وضو پانی سے فرض ہے۔ جب دیکھا وقت پورا ہو رہا ہے، ہار مل نہیں رہا، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آسمانوں سے قرآن آ گیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ، صحابہ نماز کی وجہ سے پریشان کہ یہاں پانی نہیں، نماز کا وقت قریب ہو رہا، آج کیا بنے گا، پریشان ہے۔ تو جب صحابہ پریشان، صدیق کو شکوہ کر دیا، صدیق نے جا کے بیٹی کو چوکا لگا دیا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، قرآن نازل کر دیا کہ وضو فرض تھا، لیکن اگر پانی نہیں تو تم تیمم کر لو۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، مدینہ کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان والے لوگوں میں یہ شامل ہیں، تو برملا بول اٹھے، اے صدیق، تمہارے گھر کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں، اللہ تمہارے گھر کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چوکا لگایا، اللہ نے آرڈر تبدیل کر کے وضو کی فرضیت فرما تیمم کر لو اگر پانی نہیں، لیکن عائشہ کا چوکا برداشت نہیں ہے۔ ارے جو عائشہ پر بہتان باندھے، عائشہ پر زبان درازی کرے، عائشہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافرہ اور اس طرح مختلف قسم کے الزامات لگائے، ارے تم اپنا انجام دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ایسا پہ بکواس کرنے والا، اس دور کا منافق یا منافقوں کا سردار، یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ہے، یہ عائشہ پہ الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے جو عائشہ پر یہ بہتان باندھ رہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، یہ جہنمی کتے ہیں، یہ جہنم میں جلیں گے، اور ایسے بھی نہیں، عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اما تیری شان پہ قربان جاؤں، کل منافق بولا، عظیم عذاب کے اندر گیا، آج کوئی کافر بولے، کوئی کالا بولے، کوئی کسی قسم کی غلاظت آپ پر رکھے گا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنمی کتا ہے اور اس کے لیے عظیم قسم کا عذاب ہے۔ اما یہ تیری کوئی پہلی برکت نہیں۔ حضرت اسید بن حضیر بول اٹھے کہ اے ابو بکر صدیق، تیرے گھرانے کی پہلی برکت نہیں، اللہ نے تیرے گھرانے کے طفیل ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ صدیق اکبر بھی بول اٹھے اور کہنے لگے اے بیٹی، اے پدر، اے جان پدر، اے میری جان کا ٹکڑا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ تو اتنی برکت والی ہے، تیرے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ نے آرڈر ہی تبدیل کر دیا۔ آج تیری وجہ سے قیام تھا اور اس کی وجہ سے تاخیر صلاۃ اور وضو کا مسئلہ، اللہ نے آرڈر ہی تبدیل کر دیا۔ اے میری بیٹی، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی برکت اور سعادت والی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کیا اعزاز اور شان بیان کریں۔ قرآن میں اماں فرماتی ہیں کہ میری شان میں، آخری اعزاز عرض کرتا ہوں، میری شان میں اللہ جل شانہ نے جو قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اس طرح کا بھی اعزاز رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔
اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، ہماری ازواج کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔